بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اجمل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں لابد اجمل اوان۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے وکیل صاحب کی کہ جو اپنے شعبے سے، اپنے پروفیشن سے مخلص نہیں ہے، جو اپنے شعبے کو، اپنے پروفیشن کو بیچ دیتا ہے، جو اپنے کلائنٹ کو دھوکہ دیتا ہے۔ مطلب کہ آپ سے وکیل صاحب نے فیس لے لی لیکن آپ کا کام نہیں کر رہا، اور اگر کام کر رہا ہے تو بہت سلو کر رہا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ انصاف دینے میں ڈیلے کرنا، یعنی لیٹ انصاف دینا انصاف نہ دینے کے برابر ہے۔ تیسری صورت یہ کہ آپ اپنا وکیل چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو آپ کی فیس نہیں واپس کر رہا۔ چوتھی صورت یہ کہ جو آپ نے وکیل کیا وہ مخالف پارٹی سے مل گیا۔ اور سب سے شیمفل ایکٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ اس کے دفتر جاتے ہیں تو آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ تو ایسے وکیل کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے، کس طرح اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو جی ناظرین، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وکیل اور کلائنٹ کا رشتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رشتہ ایک بھروسے کا رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے، جس میں کلائنٹ وکیل پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے کہ وہ سارا کچھ اپنا اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ جی اب آپ نے میرا سارا حق لے کے دینا ہے، جب میرے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اب آپ نے انصاف لے کے دینا ہے۔ تو اب اگر ایک وکیل اس کے بھروسے کو، اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا تو پھر یقیناً معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، یہ جو پیشہ ہے یہ بدنام ہو جائے گا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اس کی دو ریزنز ہیں، دو وجہیں اس کی۔ پہلی بات یہ کہ لالچ۔ بہت سارے وکلاء لالچ میں آ کے فیسیں لیتے جاتے ہیں، نئے سے نیا کیس پکڑتے جا رہے ہیں لیکن اس پہ ورک نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ریزن ہے کہ جب مثلا کیس پکڑ لیا، فیس پکڑ لی لیکن کام نہیں کرنا، اور جب بندہ اس کے پیچھے پڑتا ہے میرے بھائی فیس پکڑی، میرا کام کریں، تو وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، پھر بدتمیزی کرتے ہیں۔ دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری ریزن ہے مجبوری۔ وکیل صاحب کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، مخالف پارٹی فیملی کی دھمکیاں دے رہا ہے، بچے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے کوئی۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، جو لالچ والا مسئلہ ہے وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ جو مجبوری والی ریزن ہے کہ اگر آپ مجبور ہیں، آپ کو کوئی فیملی کو تھریٹ کر رہا ہے، آپ کو بچے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بلائیں اور اس سے ساری صورتحال سے آگاہ کریں کہ جی ایسے مجھے فیملی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنی فیس واپس لے لیں اور آپ کوئی اور وکیل کر لیں۔ اور اگر آپ کا کوئی مینٹلی ایشو ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، مثلا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا باڈی کے ساتھ کہ آپ کیس کو فائٹ نہیں کر سکتے، اس قابل نہیں رہے آپ، دین بھی آپ اس وکیل کلائنٹ کو بلا کے اس کی فیس واپس کریں تاکہ وہ کوئی اچھا ایکسپرٹ وکیل کر سکے جو کہ اس کے کیس کو اچھی طرح فائٹ کر سکے۔ اور اگر آپ نے کوئی کیس پکڑ لیا ہے لیکن آپ کو اس کیس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس کیس میں، تو دین بھی آپ کلائنٹ کو بلا کے اس کی فیس اس کو واپس کریں پیار محبت سے، اور اس کو مشورہ دیں کہ اس کو گائیڈ کریں، کسی ایکسپرٹ وکیل کے پاس بھیجیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل آپ کو دھوکہ دے گیا، آپ کے پیسے کھا گیا، آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا مخالف پارٹی سے مل گیا، تو ایسے وکیل کے ساتھ کیا چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ تو 4 پوائنٹس ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات
کہ آپ نے ایسے وکیل کے جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کی فیس کھا گیا، کام نہیں کر رہا، مخالف پارٹی سے مل گیا، اس کے استاد سے رجوع کرنا ہے. کیونکہ یہ جو وکیل ہوتا ہے نا، یہ اپنے استاد کی بڑی بات مانتے ہیں اور مجبوری ہوتی ہے، ماننی پڑتی ہے، کیونکہ ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، ایسا سیکھنا ہوتا ہے انہوں نے. تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ وہاں حل ہو جائے. اور اگر وہاں نہیں حل ہوگا، اس کا استاد کوئی نہیں ہے، وہ دوسرے ضلع سے ہے اور پریکٹس کہیں اور کی ہوئی ہے اس نے، آپ کو اس کا استاد نہیں مل رہا، پتہ ہی نہیں آپ کو، تو پھر جو اس کے ساتھ والے وکیل ہیں، یہ 2 نمبر پوائنٹس ہے. دوسرے نمبر والا پوائنٹس یہ ہے، جو اس کے ساتھ والے دوست ہیں، وکیل ہیں، ان سے آپ بات کریں کہ جی آپ کے ساتھ ہی ایک اس نے ایسے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ایسے میرے پیسے کھا گئے، ایسے مخالف پارٹی سے مل گیا. تو وکیل نے اپنی ریپوٹیشن کو قائم رکھنا ہوتا ہے کچہری کے اندر. خود کو وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی نہیں بدنام کرنا چاہتا. جب اس کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بھئی بندہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، تو بھی اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، جو کہ ایک وکیل کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، لیکن یہ اتنا ویلڈ تو نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے کام ہو جائے. کہ جو اس بار کا جو لوکل بار ہے، اس کا جو صدر اور سیکٹری ہے، آپ ان سے ملے جا کے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، وہ آپ لوگ وہ بلائے گا، دونوں پارٹیز کو بلائے گا، کہہ دے گا بس وکیل کی آگے مرضی ہے، مانے نہ مانے. کیونکہ جو صدر ہے اس نے کچہری کے اندر مخالفت اپنی نہیں بنانی ہوتی، کیونکہ اس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹس کی طرف. تو جی ناظرین، اگر آپ کی ان تینوں جگہ سے کوئی رسائی نہیں ہوئی، تو آپ نے جو پروفیشنل بار ہے، یعنی صوبائی بار کونسل جو ہے، جو صوبے لیول پہ ہوتی ہے، اس کو آپ نے اپلیکیشن موو کرنی ہے. اس کے اندر جو بھی اس کا نام پتہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، وہ لکھ کے آپ نے انہیں اپلیکیشن دینی ہے. کیونکہ پنجاب بار کونسل کا جو صوبائی کونسل ہوتی ہے، اس کو وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وکیل کا لائسنس منسوخ کر سکتی ہے، کیونکہ لائسنس ایشو بھی وہی کرتی ہے اور منسوخ بھی وہ کر سکتی ہے. تو آپ نے اپنے کیس کی پوری پیروی کرنی ہے، اور اگر وکیل واقعی غلط ہوا، اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو وہ اپنے لائسنس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہاں تک تو بات ہو گئی لوکل عدالتوں کی اور ہائی کورٹ کی. اور اگر سپریم کورٹ کا وکیل آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، دھوکہ دہی کرے، آپ کی فیس کھا جائے، تو پھر آپ نے کہاں اپلیکیشن دینی ہے؟ تو جی ناظرین، پھر آپ نے پاکستان بار کونسل کے اندر اپلیکیشن موو کرنی ہے. تو وہاں ایک انکوائری کنڈکٹ ہوگی، اور اگر وکیل قصوروار پایا گیا تو اس کا لائسنس بھی منسوخ کر کے متعلقہ عدالتوں کو نوٹس کر دیا جائے گا. یہاں میں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی وکیل ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ تعزیات پاکستان کے تحت جرم ہے، تو دین آپ اس کے خلاف FIR بھی تھانے میں کروا سکتے ہیں. اور اگر تھانے والے FIR نہیں درج کر رہے، تو دین آپ SSP انویسٹیگیشن ہے اس کے پاس اپلیکیشن دیں. اور اگر پھر بھی FIR نہیں ہوتی، تو دین آپ عدالت کے اندر 22 سے 22B کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں.